مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجم بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. سامعین کرام، قرآن مجید دی سورہ الکہف دی 22 نمبر آیت میں تمہارے سامنے تلاوت کی تھی. اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی وہ تمہیدن عرض کرنی ہے. اس تو بعد پھر سلسلہ کلام جڑا پچھلے جمعے دے خطبے نال ہی متصل ہو جانا. اصحاب الکہف دا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا کہ کچھ مومن بندے اپنا ایمان بچاؤن واسطے آبادی چھٹ گئے، جا کے غار لمے پے گئے. انہوں نے کہا ایمان نہیں چھڑنا، اسی کفر دی طرف لوٹنا نہیں، پینا پرا چھڑ دینا یا وطن چھڑ دینا. اتنے اللہ تعالیٰ نے کئی سال تک انہوں نے سلائی رکھا. اس جو سبق سے دینا سی کہ ایمان ایڈی وڈی دولت ہے، بس سب کچھ لٹ جائے تو لٹ جائے، ایمان نہیں گوانا. بھاویں حالات کنے خراب ہو جان، ظالم بادشاہ ہوئے، ماحول سارا خراب ہو جائے، تسی ایمان نو سلامت لے دیو، اصل کامیابی ہے. مگر اللہ تعالیٰ فرماؤں اصل گل جڑی وہ بیڑا ڈوب دیتا لوگوں نے، کہ اس گل وال نہیں آئے جڑی سمجھاؤنی مقصود سی. نویں شوشے چھڑ دیتے. کچھ نے کہا بھی وہ اصحاب الکہف 3 سی تے چوتھا انہوں دا کتا سی. کسے نے آکھیا 5 سی تے 6واں کتا سی. رجم بالغیب، ٹامک ٹوئیاں مار دے رہے. نہ 3 والوں کو کوئی ثبوت سی، نہ 5 والوں کو سی، آپ ہی پوروں ہی گلاں بنا دے رہے. کچھ اٹھے انہوں نے آکھیا 7 سی، 8واں انہوں دا کتا سی. اللہ پاک نے اپنا فیصلہ سنایا، اے رسول تو انہوں نے کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا بھی انہوں دی تعداد کنی سی. ہوں اللہ تعالیٰ دس سکتا سی بھائی انہیں سی، مگر اللہ تعالیٰ یہ لوگوں چسکا نہیں پاؤنا چاہتا بھی اصل مقصد نو نظر انداز کر دیو، جڑی گل ہے انہوں چھڑ دیو، ہور ہی سوال لمے اٹھا دیو. ایک بہت بڑا دین فتنہ، زیادہ دین ایسے گلوں تباہ ہویا کہ جو کچھ اللہ رسول دس دے ہے اس گل نو پلے نہیں بنتے بھی وہ مقصد جڑا انہوں ہاتھ پاؤ، وہ بجائے نویں سوال چھیڑ لیں گے جنہوں کا نہ کوئی سیرا نہ پیر. اللہ آندا یہ 3 چوں تے 5 7 چوں کی کرنا، اللہ بہتر جانتا بھی وہ کنے سی. کوئی نہیں انہوں نے جانتا سوائے تھوڑے جہے لوگوں دے. بھلا تمہارے فی ملا میران ظاہرہ. اللہ نے آکھا کسے معاملے کی گل کرو تو بڑی پکی دلیل تہاڈے کو ہونی چاہیے. ایویں سرسری گلاں نہ کریا کرو، کوئی پختہ دلیل ہے تو وہ گل کرو، ورنہ دین تے ایویں بےجا بحثاں نہ کرو. اور نہ اس بارے اللہ آکھیا کسی نے پوچھو. یہ بحث ہی فضول ہے کنے کنے نہیں سی. یہ کیوں میں گل سنائی تمہیں بے بیماری یا مذہبی لوگاں جڑے مسجداں چ آتے نا، وہ عالم کو گل سن کے وہ گل نہیں ذہن چ بٹھاؤ جڑی وہ سمجھانا چاہتا. اگے تو اگے سوال، ایسا سلسلہ لامتناہی ہے شیطان دی یہاں تک بھی وہ سوال ہی نہیں مکن چاہتے جنہوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اور نہ انہوں کا حل کرنے کا کوئی طریقہ ہی. پچھلے جمعے تھی سنیا کہ میں موت دے بارے یہ گل سنائی، مگر موت دے بارے یہ گل جڑی نا کہ موت ایک محبوب شاید. مومن اگر موت نو سمجھ لوے تو کوئی ڈراؤنی شاید نہیں، نہ وہ بارے کوئی پریشان ہونے کی گل ہے کہ دنیا چھوٹ جانی یا بچے رہ جانے بیوہ. یہ سوال مومن لی سب فضول ہے. سمجھدا بھائی جی میں ماں دے پیٹ چوں میں نکل کے ایک وڈی دنیا چ آ گیا، کوئی نقصان ہویا؟ وہ تنگ جی جگہ سی ماں دا شکم، وہ ایک وسیع دنیا چ آ گیا جہد باغ لگے آ، نہراں بہ رہیاں، آسمان آ، زمین، کنے کرشمے یہ ماں دے پیٹ ہے گئے. اس تو جدوں اس دنیا چوں میں نکلنا تو انجی ہے جی میں پنجرے چ ایک جانور آزاد ہو جانا، بگڑنا کچھ نہیں. ایک تنگ دنیا چوں جڑا ماں دے شکم دی طرح آیا مشرق تو مغرب تک، یہ زمین انجی سمجھو جی ماں دا پیٹ ہے. جدوں موت آنی اسی چوں نکل کے بہت وڈی دنیا چلے جانا.
اور وہ دنیا میں عرض کیتا سی وہ آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک دے سارے نیک بندے بھی ایک پاسے موجود ہیں، کوئی نہیں ختم ہو گئے، بالکل نہ کہ مر مک گئے۔ اس تصور نے لوگوں نے موت لی ڈراؤنا بناتا تے ہائے فنا ہو جان، فنا نہیں کہنا، ایک کفر دا کلمہ ہے۔ موت صرف انتقال مکان ہے کہ ایک دنیا تسی بدل کے دوجی دنیا چلے جاندے۔ کنے لوگ ہیں جڑے کاروبار لی تجارت لی سعودیہ چلے گئے، کوئی امریکہ گئے، کچھ بگڑ گیا انہوں کا، وہ سمجھتے کہ اسی انہاں نال یار چنگے ملک چلے گئے، زیادہ کمائی کر رہا ہے۔ اس تو جڑا آدمی مردا ہے وہ بارے ذہن چ گل جڑی بٹھاؤنی جی رہ گئی، سوال علماء نے چھیڑ دیتے، پڑھیا لکھیا نے، علم کلام دی کتاباں پڑھو، حدیث شرح، وہی اصحاب الکہف دے کتے دی طرح تے بندیاں دی طرح۔ بھائی جڑا مرن تو بعد پوچھتے فرشتے وہ جسم نو پوچھتے کہ روح نو پوچھتے کہ جسم تے روح دونیں ہوندے، روح جے وچ پیندی ہے تو سارے بدن چ پیندی ہے یا کچھ حصے چ پیندی ہے، وہ سالم اٹھ کے بہ جاندا دادا اے میں کتاباں دی گلاں دس رہا، وہ بالکل اصحاب الکہف دے قصے دی طرح کہ ایسی لا یعنی بحثاں چلا نمونے دے طور کہہ رہا، ورنہ کوئی بھی جڑی علم کلام دی کتاب وہ پڑھو گے تسی حیران رہ دو کہ اچھے پڑھے لوگ انہاں بحثاں پایا جنہاں دا اس دنیا کسے کو ذریعہ نہیں حل کرن دا کچھ، وہ چیزاں عالم غیب نال تعلق رکھدیاں، ایک نویں دنیا جتھے دے قانون ہی وکھرے، اتھے دا اٹھنا ہو رہا، اتھے دا بہنا ہو رہا، اتھے دا چلنا پھرنا ہو گیا، ایس جہان دے قانون اتھے لاگو رہن گے، مسئلے الجھدے جان گے، حل نہیں کوئی بنے۔ اے تد میں گل شروع کیتی کہ میں ویکھیا کہ پچھلے خطبے تو بے شمار بچیاں نے ٹیلی فون جی وہ بندہ اٹھ کے کیویں بہندا، تد میں سمجھایا کہ گل پلے بنو کہ موت ڈرن دی شے نہیں، چاہ کرن دی شے، اودی تیاری کرو، کوئی ایسا سامان اکٹھا کرو کہ جدوں تسی اس دنیا چ لوٹو بالکل انجی ہوئے جویں پردیس آدمی کمائی لی گیا، وہ جدوں بال بچے نوں مردہ تے غمناک ہوندا کہ خوش ہوندا، جڑے گئے اپنے بال بچے تو دور جدوں کما کے کچھ نفع مڑ کے آوندے یا بیوی بچے نوں ملن انہوں خوشی ہوندی کہ تے اپنے وطن نوں لوٹ رہے۔ موت نوں یقین جانو اپنے اصل وطن نوں واپسی، اصل وطن اے عارضی آئے ہیں کمائی لی، مطلب الاولیاء حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا جیڑا اٹھتا دنیا بری شے، کم بختو دنیا بری کیوں شے، دنیا منڈی ہے جتھے تسی تجارت لی آئے، کچھ کماؤ تاکہ اس منڈی سے جدو واپس جاؤ بہت سارا منافع لے کے جاؤ، اینا کمایا ہوئے بھی تسی خدا دے سامنے رکھ دیو کہ اللہ تو موقع دیتا سی، اے ویکھ نیکیاں دے ٹیر کما کے لین، تیری توفیق نہ سی بھئی اجر ہوگا، اس تو گھبراؤن دی گل نہیں۔ بالکل مولوی غلام رسول رحمت اللہ علیہ جویں موت دے بارے فرماؤندے مڑ ناکا در قدم پچھاڑی تے چل ول دیس پرانے، اونٹنی دی مثال دے کے آندے تو دنیا تین سمجھ میں اونٹنی ہے، آندے وطن نو مڑنا ہے، موت کی ہے اصل وطن نو واپسی، اے عارضی ٹھکانہ جڑا چھڈ کے مڑ ناکا اے اونٹنی چل، مڑ ناکا در قدم پچھاڑی تے چل ول دیس پرانے، سفری مڑے کرانوں جاندے تے جتھا ہمیش ٹھکانے۔ یہ 50-60 سال ملے سی، ایک مسافر خانہ سی جتھے تو کمائی لی آیا سی، ہوں جا رہے ہیں اپنے اصل وطن۔ اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا، اولیاء اللہ نے سمجھ لیا، اس تو موت دے وقت گھبرائے نہیں۔ پچھلا خطبہ سفر آخرت مگر تمہیدن میں کتیاں دی گل تے اصحاب الکہف دی تد سنائی میں قرآن شریف نے اس بیماری دی نشاندہی کی، کوئی رفڑ چ پی جاندے کنے سی، کوئی اگے دسیا کوئی کہندے 300 سال ستے، کئیاں نے آکھیا 309 سال ستے، اتھے بھی اللہ نے آکھیا ہے مقصد دا بیڑا غرق، گل جس گل ہی سنائی سی وہ ول نہیں آئے کہ اصحاب الکہف بنو غاراں چ بھکھے سونا پوے توحید نہیں چڑھ، وہ نہیں کوئی بھی گل، تعداد کنی سی، مدت کنی، تعداد نہیں بھی اللہ آکھیا بھی اللہ جاندا کنے سی، تے اے مدت دسن دی بھی بجائے کہ 300 سی کہ 309 سال، اللہ نے آکھیا قر ربی عالم بما قر اللہ عالم بما لبث، کہ اللہ بہتر جاندا کہ کنے سال ہوتے، جواب ہی نہیں دینا چاہا، جے نہ جواباں پی گئے گاں تو گا ڈونگا سمندر ڈوب دے جاؤ۔ اس تو بیٹا دوستو پراؤ جو اللہ دے رسول دسے حق ہے کہ مردیاں ساری اگلے ویزا ویکھنا شروع کر دے، منکر نکیر کھڑے پوچھ دے کی کمائی کر کے، یہ کوئی شک نہیں، باقی کداں تے کداں دے چکر جڑا پیا وہ بیڑا ڈوب دینا، اے اصحاب الکہف والی گل ہونی ہے، یہ کوئی نہیں اس دنیا حل کر سکتا، نہ سانوں پتا اٹھاؤں کیویں تو بہندا کیویں کچھ نہیں۔ کدے سوال لوگ کرتے بھی یار لاشاں پئیاں ہسپتالاں کوئی نہیں اٹھ کے بیٹھا، اے درندیاں نے کھا لیا، اے اگ چ لوگوں نے روح سٹیا، کتنے اٹھیا؟ یہ سارے مسئلے اس تو پیندے ہیں بھی اس عالم غیب نو عالم شہادت تے قیاس کر، اس دنیا دے گویر اتنے لاؤندے وہ دنیا دی گلاں اتنے رہندے، جدوں جاؤ گے آپ پتہ لگ جاؤ گا کہ اٹھدا کیویں تے بہندا کیویں، گل نوں پلے بنو کہ کمائی دا نتیجہ سامنے آنا شروع ہو جائے۔
اچھے عمل کر کے گیا تو انعام ملنا شروع ہو جاتا، برے کر کے گیا سزا مل۔ اے گر دی گل جڑی اللہ رسول اصل دماغ بٹھانا چاہتے ہیں تاکہ مومن دے دل چ لقاء اللہ دا شوق پیدا ہو، مرن دا کیا کرے گھبراوے نہیں، انہوں خوشی ہوئے۔ جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے بڑا کو خوش قسمت بڑا ہے گیا جنہوں نے پچھلی باری واقعات سنے، جنہیں مر لی گاہ ہوئے، انہوں نے موت دے وچ اللہ دا چہرہ نظر آیا کہ خدا سامنے کھڑا، مرنے ساری اس ملاقات ہو جائے، موت تو کیوں ڈرنا؟ نشان ہے مرد مومن بات گوئم جو مر گیا تبسم بر لبے اس آندا تینوں مومن دی نشانی دساں جدوں موت آندی وہ چہرہ مسکراؤندا ہوندا، وہ اس دنیا نوں چھڈدیاں غمگین نہیں ہوندا، وہ واپس آ رہا اپنے وطن جنت نوں لوٹ رہا یا رسول الفردوس۔ اللہ آندا جنت تیرے باپ بھی جائیداد آدم علیہ السلام بھی تہاڈے کو خوش گئی ہے، نیکیاں کر کے واپس دوبارہ چلو اپنی جائیداد تے جا کے قبضہ کرو۔ اس تو موت نو مومن لقاء اللہ سمجھدا ہے کہ وہ رب نال ملاقات ہونی ہے اور جنت ہونی ہے جہدے فرشتے میرے انتظار لی کھڑے ہونا ہے، انہیں کہہ تو گھبراؤنا تے جے چکر اس پہ گیا بھی اٹھاؤں دے کیویں بہندا کیویں تے پھر پائی اصحاب الکہف پھڑا تے میرے ہاتھ کھڑے آ، میرے کو انہاں سوالاں دا کوئی جواب نہیں، نہ اس دنیا وچ رہندا کوئی دا حل ہے تے نہ کوئی انہوں پوے پینا تے بیڑے ڈوب دے پھرو۔ بس گل جڑی شروع سمجھاتی تانوں کوئی سوال نہیں اس بارے، نہ کوئی عالم انہوں حل کر سکتا، نہ کسی بس کی گل، وہ دنیا جاؤں گے تو پتہ لگے گا بہت کی ہے سب کچھ حق، فرشتے بھی سامنے ہیں، پوچھ بھی ہوندی ہے، قیامت تک کو یا خوشی چاہتی یا مصیبت چاہتی، بالکل برحق ہے، مگر کیوں کیسے چ نہیں، یہ کوئی نہیں انہاں چیزاں پہلے۔ اللہ دے بندیاں نے کیویں منیا پھر جنہاں نے موت نو سمجھیا کہ اصل وطن دی طرف واپسی ہے، یہ خسارہ کوئی نہیں، ایک تنگ دنیا چو نکل کے مصیبت چو نکل کے راحت، روحم و ریحان۔ اللہ فرماؤندا نیک بندے مردے روحم و ریحان، خوشبوئاں ہیں تے راحت، ریحان گلاب دے پھلاں دے۔ اللہ پاک دی قبر جڑی ہے قبر کہہ لو، یہ تے عالم اور امام تدے آندے جے کوئی آکھے تے دوسری دنیا دی قبر ہی نہیں بناؤں، وہ آندے بہت ساری چیزاں جڑیاں وہ اس پاروں کئیاں جاندیاں، جیسے علاقے حضور نے گل کیتی اوتھے دا غالب دستور ہوا، اوتھے رواج ہے وہ سمجھاؤن لئی بھی تسی قبر یعنی اس دنیا چلا جاندہ، ہندو ساڑ دن گے تادی جو چلا گیا اوتھے، جے درندیاں نے کھا لیا تادی چلا گیا، اصل انہوں عالم روا کرنا تھی۔ اور اس پاروں ہی قرآن دی فضیلت حدیث کے مقابلے ثابت ہوندی ہے، یہ اللہ دا کلام ہے، نے جو ذکر کیتا نا اگے دا اوتھے کبھی قبر نہیں کیا، اے قبر دا نام ہی نہیں لیا، انہوں پتہ بہت دنیا قبراں نہیں بن دی، حالانکہ سب نوں پیش ہوندا۔ یہ حدیث دے لفظ جڑے راویاں نے بیان کیتے اس تو یہ نہیں عالم روا جتھے دنیا تو جان تو بعد روحاں چلیاں جاندیاں وہ انہاں دا ٹھکانہ ہے، نیکاں دا اچھا ہے، بریاں دا برا، برے مصیبتوں پھڑے ہے، اور اتھے روزانہ رسول کریم علیہ السلام فرماؤندے صبح اور شام نیکاں نوں جنت دکھایا جاتا ہے، کیا محل اے نہراں باغ تہاڈے لئی تیار ہے، بداں نوں صبح اور شام جہنم دکھایا جاتا، کیا پھانسی دی کوٹھڑی ہے جے تسی جان بڑے، ہن بھی سکھ نہیں، مرن تو پہلا روزانہ 1000 واری مردے پھانسی چڑھا دیے تے قاتل کوئی گل نہیں، ایک واری جان دینی سی دے گیا جدوں روز دسیا جائے گا پھانسی ہے، ہاں وہ مرن تو پہلا 1000 واری مردا، اس تو روزانہ ٹھکانہ انہوں دکھایا جاتا۔ اور پچھلے جمعے تھی سن چکے کہ جنت برزخ بھی ہے، ایک قیامت دی جنت ہے جڑی رسول اللہ نے کنڈا کھلوانا دیتا جانا، اتنے کوئی نہیں اجے جانا، مگر اس قبر دے اندر بھی جڑا عالم روا ایک جنت ہے، اتنے بھی اگ اور جنت ہے، اس دنیا دی جنت اور دوزخ، یہ نیک چلے جاندے ہیں، جڑا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نسمۃ المومن تین یالک فی شجر الجنہ، مومن دی روح جڑی ایک پرندہ بن جاندی ہے اور جنت دے درختاں تو کھاندی پھندی ہے، حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم یبعث، اس دن تک جب تک قیامت دا دن نہیں آਉਂدا اللہ دوبارہ نہیں اٹھاؤندا، انہاں چر تک اتھے جنت دے مزے کردی کھاندی۔ اور اس پاروں جدوں صحابہ کرام خواہش پیدا ہوئی کہ وہ دے اندر 70 شہید ہو گئے، کچھ انہوں دا پتہ لگے بھی کی بنیا، قرآن مجید سورہ آل عمران سے اللہ تعالیٰ نے اتاریا دسیا کہ مرے کوئی نہیں، جے انہوں نے مردہ کیا مجرم ہے، جو اللہ دے رستے مارے گا انہوں نے کسے مردہ نہیں آکھنا، یہ کیڑا مردہ آکھیا، کئی ہن ساڈے پران دے لو جی وہ نیک لوگ مردے نہیں، اور مرے تے ہے گئے اللہ قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، ایت خود دسی ہے مرے، کیوں آدھے موت نہیں آتی انہوں نے، موت ہوئی قتل تو بڑی موت ہی، قتل کی اضحاک الروح، جسم چو کسی آلے دے ذریعے جان کر دیں، جان نکل دی یا کسی آلے دے ذریعے انہوں قتل کیا دیں، قتل تو ہویا، مگر قتل تو بعد جنہاں کم بختہ نے پروپگنڈا کیتا بھی انہوں کی لبا، بچے چھوٹ گئے، بیویاں بیوہ ہو گئیں، گھر بار اجڑ گئے، ایویں جانا گوائیاں، انہاں کتیاں دا منہ بند کر
کہ جڑے اس طرح دے مردے سمجھتے نا بالکل لانتی لوگ ہیں، کوئی اس طرح نہیں مردا۔ شہیدان کا تو ذکر کرنا پیا، گل انہوں کی چلی سی اس دن دی، ورنہ یقین جانو کوئی کافر نہیں مریا اس مانے جتنا بے دین سمجھتے وہ مٹ چکا، سارے ہے گئے، فرعون نمرود اور سب ساتھی موجود ہیں، ٹھکانے ویکھ رہا دوزخ، اور اسی طرح ہی نیک لوگ بھی سارے زندہ۔ یہ دنیا جدی ہے، ساری بدقسمتی بسی گاہ جویں اصحاب الکہف کا کتا چھیڑ لینے ہیں پہ مڑ کے اتنے ہی ترے آؤندے۔ کئی لوگوں نے عقیدہ بنا لیا وروواں جمعرات نو آؤندیاں، شب برات نو آؤندیاں، شب قدر نو، دلیل کچھ بھی نہیں، رسالیاں تے رسالے لکھی جاندے، مڑ کے آندے جداں دا مسئلہ اوداں دی حدیث، اے الفاظ ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ دے، اور جداں دا یار مرا موٹا مسئلہ اوداں دے دلیل کچھ نہیں، نہ آیت ہے نہ کوئی حدیث، اتنے کی آنا؟ پچھلے جو میں سنیا بھی جدوں کوئی جانا اتنے روحاں ملدیاں، سارے وہ جانن والے آ جاندے ہیں، رشتے دار آ جاندے ہیں، دوست آ جاندے، حیران ہو جاتا کہ فلانا آ گیا، نیک کٹھے ہو کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا پوچھتے کہ فلانے دا کی حال سی فلانے دا، یعنی پورے شعور اور عقل نال اتنے موجود ہے، کوئی مٹ نہیں گیا، زندہ ہے، جویں تسی اتنے زندہ جے، کوئی شک ہے گا؟ انہاں مولویوں نے پوچھا زندگی دی گل ہو رہا، جانا ہونا ہو رہا، اسی اتنے زندہ ہے، مولوی بھی زندہ سی، کوئی گئے جے اتنے، کوئی اللہ رسول نے گل دس دی بس دس دی، اسی نہیں اس دنیا جاندے، وہ بھی اتنے ہے، اتنے نہیں آؤندے، کوئی دلیل نہیں آیت حدیث، اگر ہوندی اسی منتے، اللہ آندا آؤندے سانوں کی تکلیف نہیں، کوئی کسی جمعرات نہیں آتا، اتنے جاندی اطلاع بالکل ٹھیک۔ اور یہ بھی گل جی یہ ذہن چ رکھنا حدیث پاک تو بھی ثابت ہے پورا صحیح سمجھنا کہ جڑے میرے تے ماں باپ اور رشتے دار مر چکے انہوں نے ساری رپورٹ جاندی، اتنے کم جانا چاہیے، میرے ابا جی جا چکے مگر اطلاع ملتی کہ ساکا کر رہا، یعقوب آ کر رہا، سردار میرے بھراواں دے نال رپورٹ عرض اعمال ہوندا ہے، انہوں نے دسیا جاتا پچھوں تہاڈی اولاد یا چند چڑھا رہی ہے نیک یا بد، خبر ملتی، اور وہ جے نیک ہوں خوش ہوں۔ قرآن پاک نے شہیدان نے ذکر کیا یستبشرون بالذین لم یلحقوا، آج خدا دا بیان کہ جڑے اجے جا کے انہوں نے ملے نہیں نا، انہوں دے پت بھرا دوستے مگر ہے گے ایمان تے، جدوں انہوں نے اطلاع ملتی ہے بھی وہ تہاڈے رستے تے چل رہا ہے، دین تے چل رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، خوشیاں مناؤ دے کہ شکر ہے کسی دن ساڈے نال مل گئے، چنگی پلی آباد دنیا، مگر اتنے نہیں کوئی آਉਂدا جاندا، اللہ رسول دی طرفوں اطلاع جڑی انہوں نے دیتی جاندی، خبر بھی ملتی ہے۔ اور اس تو کنے صحابہ اور نیک لوگوں کے حالات پڑھیا بھی اگر کوئی پتر نالائق کم کرا انہوں شرم دلاؤندے سی کہ اللہ تو ڈر جا، تو مرن تو بعد ہی کیا انہوں کو نالائق کر رہا تھا نا، جدو خبر میری پتر کیا کم کر رہا تو دکھ دے نال دی روح حیا کر، ایسی اطلاع نہیں ہونی چاہیے، انہوں خبر ملے تو خوشی کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس تو یہ کوئی شک نہیں، گل جڑی سمجھاؤنی سی آ گیا، میں پچھلے جمعے بھی سنی، کوئی یہ سوال نہ کرے تو نہ میرے کو جواب ہے کہ کداں ہوندی تے کداں نہیں، میں کی دسنا، وہ معاملہ ہی غیب دا، اتنے دی دنیا ویکھیں گے جا کے پتہ لگو، مگر یہاں گلاں شک نہیں کرنا کہ آباد دنیا یا راحت یا مصیبت، نیک لوگ سکھاں بیٹھے ہیں، برے جڑے وہ مصیبت پھس جاتے، اس تو تیاری کرنے والی گل کرو کہ اتوں کوئی تیاری کرے جا کے ویکھ لو تمہیں کیویں اٹھا کے پڑھاؤندے، آپے اکھاں کھول جانی، یہ ہن اتنے کی پوچھنا، کچھ نہیں ہے، مقصد اصلی جڑا نا کہ استعداد لے رہی کہ کوچ واسطے سامان بنو، گٹھڑی بن لو، سفر ہے دشوار، سفر ہے دشوار، خواب کب تک، بہت بڑی منزل عدم ہے، پینڈا بڑا اوکھا ہے، سفر ہے دشوار، خواب کب تک، خواب آدھے ساؤن آدھے کنا چر لمیں تان کے سویا رہیں گا پاگلا، وقت تے مکدا جاندہ، ہنے ٹل کھڑ گیا کہ چل ایک منٹ بھی نہیں ملنا، پھر تو آکھیا نا ملک الموت نو کہ میں نے ایک سیکنڈ دے کن دینا، پھر سفر ہے دشوار، خواب کب تک، بہت بڑی منزل عدم ہے، اس پینڈے دا پتہ ہی نہیں کنا لمحہ، راہ چی قبر آنی ہے، پھر میدان حشر آنا، پھر پل صراط آنا، تھلے دوزخ ہونی ہے، کنیاں گلاں پار کر کے جانا، اس تو کئیاں نوں کھڑکھڑا کے ہسدیاں ویکھ کے کیا کہ کئی نیک لوگ آندے سی پل صراط لنگھ گیا، ہسن دا ویلا ادوں کم بختہ ہونا جو تو پل صراط پار کر گیا، ڈر جا اللہ تم، پتہ نہیں کس منزل تو تھلے ڈوب جانا، اس تو تیاری، سفر ہے دشوار، خواب کب تک، بہت بڑی منزل عدم ہے، نسیم جاگو کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر کے رات کم ہے، وقت تھوڑا رہ گیا، کچھ کرن کا کم کرو، سوالاں نوں چھڈو بھی منکر نکیر کداں آنے تے اٹھاؤنا کہڑا، جدوں آن گے آپے تیری اکھاں کھل جان گی، تو کچھ کرن دے کم کر، وہ نہیں آنا، بالکل اصحاب الکہف دا قصہ جڑا یہ اللہ نے تازے دتھا لایا، یہ زمیناں تاج لایا کہ اہم کہنے وہ ساری داستان دا بیڑا کر کے پھڑ لیا ہے وہ کنے سی تے کنے سال ستے۔
یہ نہ کوئی لینا نہ دینا، کچھ بھی یہ فائدہ نہیں. بھائی کنے سال رہے تو کی لینا؟ مقصد تو ہے کہ جڑے اللہ دے راہ نکل کرتے اللہ انہوں کی مدد کرتا. وہ بھوکے تے آئے بھی کئی سال ستے رہن، اللہ انہوں نے زندہ رکھتا. گل وال نہیں آئے فضول سوالاں چ رج. اور یہ بربادی ہے اس امت کی، جس طرح علامہ اقبال فرماؤں ہے کیوں برباد ہوئے؟ میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب. ممبر سے بہ کے وہ بحث چھیڑ لیں گے جڑی مکڑی ہی نہیں. نہ تیرے کو کوئی حل ہے نہ دجے عالم کو. وہ سوال اس دنیا 'چ حل ہو سکتے؟ انہوں نے اللہ رسول تے چھڑ تے جو تیرے کرن دا کام نا وہ کر تے لوگوں بھی وہ دس کہ کوئی تیاری کرو، کوئی فکر کرو، وقت آن والا. دنوں لوگوں نے پائی یہ گل سمجھی، اس گل ہی تیار ہو گئے. سفر آخرت انہوں چو کچھ دا تسی سن چکے، کچھ دا اج سنو بھی وہ کیویں تیاری کی. موت انہوں نے کوئی ڈراؤنی شے نہیں سی، کوئی خوفناک شے نہیں سی، بلکہ ایسا مہمان سی جنہوں اڑیک دے سی. انہوں نے ہر وقت انتظار یہ سی کہ وہ مہمان آیا کیوں نہیں. کمر بستہ تھی، گٹھڑی بن کے ٹکٹ ہاتھ تھی، سوار ہو. اے ذرا اس بندے دی گل سنو جت تو بڑا دشمن رسول بھی کوئی نہیں سی. وہ باپ اسلام دا بڑا دشمن سی. اج اسی انہوں ابو جہل آنے، عمر نا سی، عمر ابن ہشام، سردار سے اپنے قبیلے دا، بنو مخزوم دا. اور بنو مخزوم مکے دا اور ٹبر ہے جڑا مکے دا سردار سی چودھری خالد ابن ولید بھی انہاں چوں ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دادی فاطمہ وہ بھی انہاں دی تھی سی. اس تو عبداللہ، ابو طالب، زبیر، یہ 3 پتر فاطمہ دے سی. ابو جہل اور انہاں دے مامے لگتے سی. دشمن رہا رسول اللہ دا، اس سے دشمنی کی مرے. یہ پتر اکرما یہ بھی اپنے باپ بھی طرح انتہائی دشمن سی. کوئی کسر نہیں چھڈی انہیں بھی دشمنی. جنگاں چاہتا رہا. تمہیں پتہ جنگے بہت جنگاں حصہ لے کر مال اینا اپنا لٹایا اسلام نو برباد کر. اس دین دا دشمن سی. اور رسول کریم علیہ السلام نے جنہاں دے بارے اعلان فرماتا فتح مکہ تے کہ اللہ دا شہر قبضے چ آ گیا تے میں خون خرابیاں نہیں آیا، نہ وڈنا نہ ٹکنا، مگر 4 بندے ایسے ہیں کہ کعبے شریف دے خلاف نہ بھی لٹکے قتل کر. انہاں دے جرم ایسے سی حضور نے آکھیا نہیں انہاں نہیں چھڑنا، پاویں وہ متعلق باستار الکعبہ، کعبے دے پردیاں نہ بھی ہوئے نہ لٹکے نہیں چھڑ. اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن خطل، نکشت بن سبابہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، 4 بندیاں نے کیا قتل کر. اے میرے سامنے ایسے اسد الغابہ اور ادی 5ویں جلد تے میں وہ دے صفحہ 5 تو پڑھ لیا. جلد کیڑی سی؟ جلد شاید چوتھی 5واں سا. اکرمہ بن ابی جہل کفر دے زمانے ابو جہل ابو الحکم اخواندہ سی. یہ اسی انہوں ابو جہل آنے ہیں ابو الحکم کہ فیصلہ کرنے کے جناب دا کوئی نہیں. بہت سالس منصف آدمی، مکہ سردار مندہ سی. وہ پتر اکرمہ دشمن رسول سی. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جتھے لبے قتل کرو، مگر دوڑ گیا. اکرمہ شہر چھڑ گیا، یمن چلا گیا. چاچے دی لڑکی ام حکیم بنت ہشام، بنت حارث ابن ہشام بیوی سی، مسلمان ہوئی. انہوں پتہ سی کہ اللہ دا رسول ذاتی انتقام لینی ہے. حضور دی رنجش دین پاروں، ورنہ اگر کوئی دین نو من لے حضور دا کلا بیر. انہیں آکھیا ام حکیم نے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام حکم میں سن لیا، تسی آکھیا جتھے لبے مار دیو. تو گیا نٹ، اگر اسلام لے آوے تو میں تہاڈے کو لے آواں، انہوں امان ہے، جان بخشی ہے. حضور پاک نے فرمایا ہاں میں کسی نے قتل نہیں کرنا چاہتا. چنانچہ اس بیچاری نے سفر کیتا، یمن گئی. اتھے جا کے کرمہ آکھیا کہ کیوں نٹھا پھر دو، سارا عرب حضور دے قدمہ تھلے آ گیا، حکومت آپ بھی ہوگی، کیوں پردیس سے تکے کھانے. کہنے کا انہیں چھڑنا نہیں. میں اعلان کرتا میرے بارے تو ہو سکتا نہیں. رسول کریم علیہ السلام نے میں وعدہ کر لیا کہ اگر آ جاؤں گا معافی دے گا. چنانچہ لے آئی اکرمہ اسلام لیا. وہاں سنا اسلام ہو کانا من صالح المسلمین. اے گل ہے بے نا خیر دا پتہ بھی میں عالم ہے کل مرتد ہو جاواں. توبہ توبہ اللہ بچا کے رکھے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کمبن دی جگہ امید اور خوف دے درمیان ایمان ہے. فرمایا جنت تو گٹھ بندہ رہ گیا ہونا تے دوزخی ہو جانا. دن پیڑے آ جانے پٹھے کمی پہ گیا، اور ایک دوزخ تو گٹھ رہ گیا ہونا تے جنتی ہو جانا.
انما الاعمال بالخواتیم، دار و مدار جڑا اخیر پہ کہ اخیر تھا کہ حال کی بنے ایڈا دشمن رسول، مگر اسلام بیاد فرماؤں دے امام ابن اثیر کہ اسلام پھر بڑا سونا اسلام ہوا، ٹیڈوں ہو گیا اور صالح مسلمانہ جو ہے نیک ایتے پھر امام نے جسے آکھیا نا کہ حضور نے کیا تھا کوئی یہ سامنے ابو جہل نو برا نہ کہے، بے شک وہ میرا دشمن سی، اکرمہ اسلام دا آ چکا، اور جدو یہ سامنے دا باپ دا ذکر ہوا آخرے دا باپ ہے، اسلام اپنی جگہ تے دکھ ہوگا ایک کام نہیں کر ہونا کوئی دے سامنے ایک ہے اتنے پھر امام ابن اثیر کیسے کلمے کہے درود اتنے پڑھن کا موقع ہوتا، درود ہے جڑا نا پڑھایا نہیں پڑھیا جاتا ٹھڈوں نکلتا ہے کہ قربان دئیے اس رسول دے دے ایڈے ایڈے دشمن کوئی کسر نہ چھڈی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے درود لے کے آندے فما احسن ھذا الخلق واعظم واشرف، یہو جہا اچا اخلاق تے ایڈی سونی حضور دی عادت کوئی کہنے والی گل ہے، سب دشمنیاں بھول گئیاں تے فرمایا نے اکرمہ دے سامنے کوئی برا نہ، تو اکرمہ نے پھر کی کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ کسر کڈی ہون پھر آکھیا ہون جڑے 4 دن رہ گئے اکرمہ ہون گواؤنے نہیں، عمر برباد کر چکا تو 21 سال حضور نے دشمنی کی 13 مکے دے 8 سال مکے فتح ہون تک ہن چارہ کر بے یہ کمی پوری ہوئے، لا داؤ مالن فقت علیک الا انفقت فی سبیل اللہ مثلا، کہنے لگا اللہ دے رسول علیہ السلام جنی تیری مخالفت میں دولت خرچ کی ہے ہوں اونی تیری مدد ہی خرچ کروں گا، میں خزانے لٹا دینے ہوں اسلام دی خاطر کیونکہ میں قصور بڑا کیا میرے کو جرم بڑا ہوا بجائے ساتھ دین کے میں دین دی دشمنی سے خرچ کرتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ زمانہ آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ جڑے لشکر روانہ کیتے لوگ مرتد ہو گئے اسلام تو پھر گئے، وہ اکرمہ جڑا کافراں دا جھنڈا چک کے آوندا سی، حضرت ابو بکر رضی اللہ پھر آکھیا اہل عمان دی طرف جا، لشکر نال بھیجے اوتھے فتح پائی، پھر آکھیا ہن یمن نوں جا، جدوں انہاں مرتداں دی جنگاں تو پھر ویلا ہویا سارا الشام مجاہدہ، 6واں صفحہ آ گیا، امام فرماؤندے پھر اجازت منگی کہ ہن امیر المومنین اجازت دے کہ میں ہن شام نوں چلا جا، مسلماناں دے لشکر اوتھے آ ہن اوتھے جا کے جہاد چ سرواں، حضرت ابو بکر رضی اللہ مانے تو فرماؤندے پھر جس لشکر نے جرف دے مقام تے مدینہ شریف 2 میل ہے کیمپ لگایا، فوج اتنے اپنے تمبو لائے، اکرمہ رضی اللہ نے جا کے تمبو لایا، خرج ابو بکر یطوف فی معسکر، بھائی بیڑا سنبھال لو کوئی پتہ نہیں کہ آخری میرا تو رائے ہوئی ساہ ہوئے، ہاں حضرت ابو بکر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر گاج پھرے، جائزہ لیا لشکر دا، فبصر بخبائن عظیم حول ثمانیۃ افراس ورباء وعدۃ ظاہرہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ویکھیا ایک بہت بڑا تمبو لگا اور 8 گھوڑے وہ کول بدھے تے بڑے نیزے پے تے بڑا سامان جنگ پیا، فنتا ہے حضرت ابو بکر وہ جل گیا کہ لشکر ہور بھی ہے بڑے خیمے ہیں لوگوں مگر ایڈا بڑا خیمہ اور 8 گھوڑے اینا سامان جنگ، فاذا بخباء اکرمہ، جا کے ویکھیا بے اکرمہ بن ابو جہل دا خیمہ، وہ جڑا اسلام دا دشمن سی ہن اسلام دا کڈا بڑا جرنیل بنیا، فسلم علی ابو بکر وجزاہ خیر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سلام آکھیا تے دعا منگی اللہ تعالیٰ تینوں بہترین جزا دے وے، وارد علی المعونہ، تے کیا تے میرے کو اگر کوئی گرانٹ چاہیے کوئی امداد حکومت کو چاہنا تو میں اور بھی تیری مدد کراں، فقال اللہ حاجت لی فیہا، کہنے لگا نہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کسے امداد دی لوڑ نہیں، مائی الفا دینار، میرے کو 2000 دینار سونے دے پاؤنڈ اس زمانے دے، فدا لہو بخیر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر بڑی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرا انجام بخیر کرے تے تینوں دنیا آخرت دی پلائی، یار دل ٹھنڈا کرتا تو اینا سامان جنگ پلے اور آکھا 2000 دینار میرے کو فسار علی شام، شام میں چلے گئے۔ ہن سن دی گل ہے جدوں پھر یوم الیرموک آیا بڑی وڈی جنگ، ادھر ایران وال قادسیہ نہ ہوندی شام وال یرموک نہ ہوندا، مسلمانوں دی حکومت اتنے سمٹی رہندی، اے جزیرے چ رہندے، اے دنیا جڑا پھیل گیا نہیں، اے 2 کنڈاں توڑیاں، یرموک فتح کیتا تے قادسیہ، لشکر اگے ود گیا۔ یرموک دا دن سی، اس لیے اکرمہ رضی اللہ نے آکھیا اے جڑے موت نو اڈیکدے سی، جنہاں نو موت سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں بگڑدا موت نہ، ہائے ہائے مر جانا، کیوں ہائے ہائے کردے کافر دے، تہاڈا یقین ہے مرن تو بعد قصہ مک جانا، وہ جنت دروازے کھل جاندے، اتنے جاندے آدمی وہ داخل ہو جاتا ہے۔ قاتلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل موتن فروا منکم اليوم،
کافراں دے سامنے کھڑے ہو کے پھر حضرت اکرمہ رضی نے آکھیا اور میں اللہ دے رسول نہ لڑدا رہا، نبی سی میں وہ لڑدا رہا اور کدی میدان چھڑ کے نہیں ہٹا، یہ تواڈے کولوں کافر دوڑ جاؤ تسی تے ہے بیٹھی جی، میں ادوں اتنا بہادر سی پھر رسولاں نال جنگاں لڑیاں میدان نہیں چھڈیا کہ تسی سمجھدے اکرمہ نس دیو گا، یہ گل کوئی نہیں ہوئی۔ مگر وقت ایسا آیا ثم نادى من يبايعني على الموت، دیکھا کہ کام بڑا خطرناک ہے، دشمن کی بڑی طاقت، مسلمانوں کا اصل اگے کمزور سی، عرب تے لوگ سی، اس ویلے اکرمہ نے پھر کڈا وڈا کام کیتا، موت۔ آپ نے آخیا کون ہے اس ویلے لشکر تو جڑے میرے ہاتھ تے موت تے بیعت کرن کہ مر جانا ہے میدان نہیں چڑھنا، موت۔ حالانکہ اسلام اجازت دینا نا اگر بالکل ہی چارہ بننے گل بن جائے چلو وقت ٹالنے پیچھے بھی ہٹ جاؤ، انہیں آخیا نہیں وہ بندے چاہیے جڑے بیعت کرنے اس گل سے کہ مر جانا قدم پچھوں نہیں ہٹاؤنے۔ اسے 400 بندہ نکلے، جہاں جہاں سکا چاچا اور سسر بھی، حارث ابن ہشام ابو جہل کا پراؤ بھی نکلیا، ضرار بن ازور نکلے، 400 بندے نے بیعت کی کہ اکرمہ اے تیرے نال ہیں، اتنے ہی بوٹیاں کھلر جانگیاں، میدان پیچھے نہیں جانا، بیعت کی انہیں۔ فبايعهم الحارث بن ہشام وضرار بن ازور فی اربع من وجوہ المسلمین و فرسان، ایویں ارے گرے بھی نہیں سی، مسلمانوں دے بڑے بڑے شاہ سوار تے بڑے بڑے بہادر بندے 400 اکرمہ رضی اللہ عنہ بیعت کی۔ فقاتلوا قدام استاد خالد حتی اثبتوا جميعا جراحة وقتلوا الا ضرار بن ازور، 400 ہی ماریا گیا، شہید ہو گیا خیمے دے اگے، تے پیر نہیں انہوں نے پرا کیتے سوائے ضرار ابن ازور دے، ایک بچہ جڑا بعد بھی جنگاں جاندا رہا، انہیں بندیاں نے جان دی۔ ہن اکرمہ دسن پہ رہا ہے موت، مگر موت تے بیعت لے رہا اگے خطبہ پچھلا بھی ہن بھی ہے کہ موت دے بارے تے ذہن چ کڈو جو کوئی ڈراؤنی شاید، ایک کافرانہ تصور جڑا ممبراں تے اسی بیان کر کر کے کیڑیاں کھا جانا، مر جانا ہے، بیوہ ہو جانیاں، مسلمانوں کا ستیہ ناش کرتا۔ مسلمانوں کو موت شاید کی طرح پہ ہونی چاہیے کہ دین واسطے کام کرو، چاہے تبلیغ لی نکلو، چاہے علم دین پڑھاؤ، چاہے اسلام دی مدرسے کھولو، چاہے مسجداں خطابت کرو، چاہے تلوار پھڑو۔ موت جڑی یہ کدی نہیں سمجھنا کہ کوئی کری اور ناپ سمجھدہ شایا، یہ لذیذ سمجھو، یہ انتظار کرو، اور جدوں یہ موقع آئے خوش دلی نہ قبول کرو، یہ کچھ نہ کہو کہ موت ہلاکت اور بربادی ہے، خوشی دی گل۔ یہ حارث ابن ہشام کا ذکر آ گیا، اتنے نہیں ذکر میں درمیان جو انہوں چھڑنا نہیں چاہتا۔ یہ بڑے بڑے سردار جڑے سے ایک دن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ سی، ملن واسطے آئے۔ ہوں نسل دے لحاظ نہ خاندان والوں یہاں تو بڑے چودھری کوئی نہیں سکورائش لی، مگر اجازت نہیں ملی، دروازے تے کھڑے رہے، بلال آیا اجازت مل گئی، اور غلام آیا اجازت مل گئی، چلے گئے۔ یہ سارے جڑے کھڑے رہے اور انہیں آپس ایک دوسرے میں آخیا، جدو واپس گئے بعد جنہوں کی باری آئی اور پیچھے بیٹھے گھر جا کے انہوں نے آخیا ایک دوسرے کو کہ یار عمر نے اج جو کچھ کیا تھی دیکھ لیا، دکھ ہویا بشر جویا، مگر وچوں ہی بولیا ایک شخص نے آخیا عمر دا قصور نہیں، قصور اپنا، اپنی کیتی اسی وڈن دے ہیں۔ جدو یہ جو غریب اسلام لے آئے سی تو اسی انہوں نے کوڑیاں ٹوڑے پہل کر کے انہوں نے اسلام کو پہلا منیا، انہوں کی عزت ہوے کہ نہ ہو، تسی دکھ دے رہے، یہ بلال اور جنہوں نے تسی پتھراں تھلے دے تپ دے، یہ کوڑیاں تے رکھو۔ اج کہڑی گل دا گلا کر دے بھائی تسی آپ پیچھے رہ گئے، تو پھر انہوں کی بھی قسمت چنگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گئے، غصہ مٹ گیا، جا کے کہنے لگے بھی جو کچھ ہویا دیکھیا اسی، اور اتنے اسی تمہیں کوئی ملامت نہیں کر، کوئی نہیں آدھے تسی برا کیتا، اسی اسے لے گئے، ساڈے وچوں نبی آیا، ساڈا اپنا سی، ساڈی بدقسمتی اسی دشمنی کرتے پیچھے رہ گئے۔ ہوں کوئی چارہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکھاں چ آنسو آ گئے، دکھ آپ بھی بڑا ہوا کہ میرے برا سی برادری، یار حضور سینے نہ تینا نہیں لاؤنا تھا، وقت جو آ بیٹھے، آپ کو بولیا نہیں گیا، شام نو اشارہ کیا، شام تو سے اسلامی لشکر اشارہ کیا، ایک کوئی گل رہ گئی ہے کہ شام نو چلے جاؤ، اتنے جا کے جانا دے دو، پھر پاویں کسر پوری ہو جائے۔ یہ اسی وقت ٹر پائے، پھر مکہ روک رہا بڑے بڑے لوگ بھی تسی سردار دے کئی غریباں دی، میں انہوں نے آخیا یار اگے ہی لیٹ ہو گئے، گڈی لنگھ گئی، اسی نہیں مڑنا۔ اے تد حارث بن ہشام نے بھی سسر ہوندیاں بھی چاچا ہوندیاں بھی پھر حضرت اکرمہ دے ہاتھ بیعت کی بے سانو اسلام نہیں مرن دیو، شہید ہو درجے پا گئے۔ اور انہوں نے وہ قصہ جڑا مشہور ہے تسی پڑھیا تے سیرت دی کتاباں تے بے جدو آخری دماں تے سی سینکدے سی نا، ایک اپنا ہی رشتہ دار جڑا پھردا سی، انہیں ویکھیا بے جان انہاں تھوڑی ہے، مر رہا ہے، پوچھیا کوئی شے، انہوں نے آخیا پانی، گلاس پانی دا لیا، جیسے پانی دتا لاگے جڑا سی وہ کراؤن دی آواز آئی، وہ بھی بیچارہ ہایا کرنا سی، انہیں آخیا یار میرے نال زیادہ تے آیا انہوں نے
کنیاں کو پانی پھریا تے جدوں مڑ کے پہلے باری آیا نا سارے چلے گئے، گلاس ادا ہی رہ گیا، دنیا چھڈ گئے۔ اے دین اور ایمان سی جڑا اللہ دے رسول نے پیدا کیتا سی، اللہ نو منو تو دی مخلوق نہ ہمدردی کرو، دین انہاں دو درس التعظیم لامر اللہ، اللہ بادشاہ حکم دے سر چکا دو، بس شفقت والا خلق اللہ تے مخلوق اللہ دی آ انہاں پیار کر، کسے مخلوق خدا نہ ظلم نہ کرو۔ بلکہ اللہ دے رسول علیہ السلام جب کتے دی گل سنائی عورت نے پانی پلاتا بخشی گئی، لوگوں آخیا یا رسول اللہ انہوں نے پانی پلاؤن دی ثواب ہے؟ فرمایا ہاں جہدے اندر بھی اللہ نے جان رکھتی ہے وہ پاویں کتا پاویں خنزیر ہے پانی پلا دے، اللہ خوش ہوندا میری مخلوق۔ اللہ دے رسول نے دین دے دو ہی سبق سکھائے کہ اللہ دے حکم دی تعظیم کرو اور اللہ دی مخلوق نہ شفقت کرو۔ اے وہ حارث بن شام دی گل آئی سی کہ انہوں نے بیعت کیتی، ایسے لوگ چل گئے، موت نو برا نہ منایا، موت دا استقبال مسکراؤں دے چہرے نہ کیتا۔ ویکھیا بھی یہ تنگ دنیا چھڈ کے یار اللہ کے رسول کو چلے جانا، صحابہ کرام دی محفل چلے۔ پچھلے خطبے تو سنیا نا کہ بلال رضی اللہ عنہ دی موت دا وقت بیوی نو آکھیا تے کب تو رون دئی ہیں، غدن نلقا حبا محمد و حزبہ، میری تے کل ملاقات ہو جانی ہے نبی پاک نال، آپ دے دوست نال کنے سال ہوئے بچھڑے۔ یقین سی کہ اس دنیا دے پیچھے بھی ایک دنیا، اتنے سارے اچھے برے ہے گئے، دوسرے جڑے فرعون اور قرآن دسدا کہ موجود ہے فرعون اور دا لشکر، سورہ المؤمن النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام انہوں نے اللہ تعالیٰ لگاؤندا، سارے فرعون اور دے لشکر دوزخ ویندے، اللہ آندا ایتھے تو نہ پہلا یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، تے جدن سچ مچ قیامت دا دن اس دن آکھنا ہن وچ ہی وار دے، ہن تک ویکھدے رہے، وہ بھی موجود ہے اور نیک بھی موجود ہے، شہید بھی موجود ہے، انبیاء بھی موجود ہے، عام امتی بھی موجود ہے، باقی درجہ فرق ہے گا، جنہ جنہ کہ دے نیک عمل ہے اونی وہ دی شان اچھی ہے، سزا دا بھی ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جڑا سفر کیتا، ایڈا خطرناک سفر کسی نے نہیں کیا اور کوئی نہیں کسی نے انہوں نے دھوکھا دیتا سی، یہ سب گلاں نے۔ وہ کوفے چ رہا سی، انہوں دے باپ نے اتنے حکومت کی، ایک ایک بندے نو جانتے سی کون ہے گے کون، کسی دے خطرہ تو دھوکھا نہیں سونا لگا۔ وہ جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چھاتی تے کھیلتے سی، اس ام سلمہ رضی اللہ اندر گئیاں تو ویکھیا حضور رو رہے سے، پوچھا یا رسول اللہ کیوں روندے جے؟ فرمایا ہنے یار میرے کو اللہ دا فرشتہ اٹھ کے گیا جڑا جدوں دی زمین و آسمان بنے کدی نہیں آیا، اور صرف یہ مینوں خبر دینا آیا تہاڈا پتر میدان فرات قتل ہو، اور اسے دی مٹی مینوں کھائی۔ اے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ علامہ البانی صاحب دی پڑھو، ساریاں سنداں اکٹھیاں کر دے۔ اس تو اللہ دے رسول دا وعدہ کسی دی نصیحت نہیں انہوں نے سنی، کسی دا مشورہ نہیں مانے، مشورے دے لوگ دنیاوی لحاظ نہ دیندے سی نا، دنیا اینی مخالفت اور کوئی طاقت کوئی نہیں، یہ تو ساری شیاں انہوں نظر آؤندیاں سی۔ مدعا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بات چنی ساما سا، ایک بار آندا حکومت لینی ہوندی تے ہو جے لشکر لے کے بندہ تردا تے بہناں لے لو نال تے بچے چھوٹے چھوٹے لے، کیوں تہاڈی مت ماری؟ یہ سر اسماعیل و ابراہیم بود، اسماعیل چھری تھلے آ گیا سی تو کی گل عقل دس دی سی بے کم کرو، پیو چھری پھڑ لے تے پوت نوں لٹا دے، تہاڈیاں عقلوں باہر گل ہے، عشق دا امتحان، یہ گل ہی اللہ دی طرفوں وکھری جی، بیٹا قربانی دا وقت آنا ہے، ادھر اسماعیل چھری تھلے لیٹ گیا سی، رسول اللہ دا بچہ کوئی نہیں رہا، تو پتر ہے، وقت آیا تو لیٹ نہیں۔ ایڈا خطرناک سفر، میں ایک واقعہ پڑھا، موت رستے جاندہ ایک مقام سالبیہ آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنے پہنچے اس ویلے آپ نے خواب ویکھے، خواب دے وچ نظر سے آیا بے آواز غیب تو آئی کہ لوگ سفر کر رہے اور ان کی موت بڑی تیزی میں انہوں کی طرف آ رہی ہے، پتہ پہلا ہی سی مگر بالکل حیران ہویا کہ لوگ سفر کرتے پے اور ان کی موت جڑی انہوں دے نال نال سفر کر، جسے جاگے بار بار فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تے بچے نے سن لیا، بچہ جڑا سی وڈا علی اکبر انہیں سنیا، انہیں آخیا ابا جی کی ویکھیا؟ فرمایا بیٹا اعلان خدا دی طرف ہو گیا، تہاڈا سفر موت دی طرف سفر ہے، یہ کچھ اور نتیجہ نہیں، صرف موت ہے، شہادت ہے اور کوئی گل۔ بچے نے پوچھا، پھر بچہ بھی امام حسین دا، انہوں نے آخیا ابا جی اوا رسنا الحق، میری نشانی کسی نے بدل دی۔ فرمایا کیا ابا جی اسی حق تے نہیں؟ فرمایا او اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ میری جان اور جد تو سوا کوئی معبود نہیں، اسی حق سے۔ بیٹے نے پھر آخیا ابا جی اگر یہ گل نا کہ بار بار بھی زندگی ملے تو بار بار ہی مرنا نصیب ہوئے تو سودا سستا مہنگا کوئی نہیں، ہوں تین ماہ قتل تو واحد ایک باری مرنا نا۔ آپ نے پھر اینی دعا کی، جزائے خیر دیتی، میں پتر ایک باپ جڑی بہترین دعا کسی بیٹے لی کر رہا میں وہ کر،
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਤੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੂੰ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੱਕ ਤੇ ਆ ਔਰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਜਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਤਰਾਨਾ ਇੱਕ ਹੀ, ਆਪ ਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਨ ਕਾਨਾ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਲਮ ਯਸਤਕਿਮ ਇਲਾ ਬਿਕਤਲੀ या सयूफ खुजीनी। अगर रसूला का दीन मेरी मौत तो बगैर कायम नहीं हो सकता, ऐ तलवारों और मेरे अंदर घुस जाओ, मैं मर ली तैयार है, मैंने जख्मी करो, मैं जान देने वास्ते आमादार तैयार। मौत जी साड़ी डरावनी बन गई ना, सारी दुनिया मुसलमानों तक क्यों क़यामत आई। यानी इन्ने घड़े दे जर्रे भी इन्ने नहीं जिन्हें मुसलमान है जरीर सही में डरे भी। वो गल भुलाती ना जी अल्लाह के रसूल ने जो पर्दा चुक के विखाया सी, मौत के आईने में दिखा कर रुखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। आंदे किहड़ा इमाम महदी आ गया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जिन्हें आख्या नहीं अंग्रेज की खुशामद करो तो जाना बचाओ, फरमाया तुहानू तो महदी चाहिए। मौत के आईने में दिखा कर रुखे दोस्त जरा ये सबक देवे क्या मौत के शीशे तेन दसा पिछे यार खड़ा अल्लाह मिलने वास्ते तैयार खड़ा, मौत तो कर जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। मरना सहल हो जाए, जीना औखा हो जाए, तू मरन लब्बा फिरे दीन ते दसा। मगर वह वाहन पैदा हो गया जो अल्लाह के रसूल ने आख्या कि वक्त आना दुनिया दी कौमां इदां तौर पर चढ़ाई करनगियां जिवें दावत खाण लई एक दूजे नूं आवाज़ां दिंदे हैं। किसी दावत चलो फलाने तक खाना खाना, लोगों आख्या यार रसूल थोड़े होवांगे, फरमाया नहीं बहुत ज़्यादा ताला कंब गए लोग। सहाबा किराम के ज़हन च भी नहीं सी आ सकदा भाई जो इन्ने होणगे साढ़े थोड़े जिहा तो दुनिया कंबड़ी, गल की होनी। हजूर ने फरमाया वाहन हो जाना। कमजोरी, लोगों ने पूछा कमजोरी केड़ी, जो तादाद है नहीं असला है ना मुल्क 58, फरमाया यो ही हुब दुनिया कराहतुल मौत। जीना चाहोगे मरण तो घबराओगे नहीं, जान बचाओ भाई जितना बचदी ना माफी जरील हो जाएंगे लोग, होर चित्र मारेंगे। तो जेडे निकल टुरे सी बे नहीं मौत जी ये कि डरन वाली गल, आओ जिन्हें मौत देनी। ਤੁਹਾਡੇ सामने कि जिस रुस्तम के सामने गए मुसलमान सफीर, ईरान का सिवा सालार सी, फौज शराब पींदी सी भी, मुसलमानों के अमीर सफीर ने उठ के आख्या रुस्तम तू आना तुझे चीथड़े गलों से तुहाड़ियां जुत्तियां टुटियां, तुहाड़ियां तलवारां ली तुहाडे कोल म्यान भी है नहीं, इहो जिहियां गल्लां सुणाना। असीं दुनिया की जरा फैलते जाने इन्हां गल्लां ना कि असला हैगा साडे कोल, असीं जानने तुहाड़ियां फौजां ट्रेंड आ, मुनज़म आ, मुरतब आ, तुहाडे कोल असले आ, तुहाड़ियां हुकूमतां सुप्रीम पावर आ। मगर साढ़े को एक गल हैगी हो पर तेरे सिपाही ते तू उन्हें शौक ना शराब नहीं पींदे जिन्हें मेरे सिपाही शौक ना मौत मंगते। भजा इन्होंने जितना किधर नसना इन्होंने, ये तो मौत लभन आए कि किधरों लभे, इन्होंने की तू डराउना और खबराना कुछ नहीं। ए मैदान है मोता याद होना चाहिए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी 8वें हिजरी हजूर ने लश्कर रवाना किया, मुसलमानों के एक सफीर सी हजूर का खत लैके गया, जालमा ने कतल कर दिया। आपने फरमाया सारी हुकूमत की बेइज्जती, ये तो मुसलमानों के पल्ले ही कुछ ना रहा। हालांकि मुस्लिम गैर मुस्लिम सब दुनिया मनती है तो सफीर में कतल नहीं करना चाहिए, नहीं गल वो मनी वापस भेज, मगर जालमा ईसाइयों ने कतल कर। आपने फरमाया हम तो मर्दां वाली गल है, बदला उन्होंने लश्कर रवाना किया और वो अमीर लश्कर मुकर किए हजरत जैद बिन हारसा, जाफर बिन अबी तालिब, अब्दुल्ला बिन रवाह ते नाल वारी वारी दसा पहला झंडा फड़े शहीद होया। उस एक यहूदी आलम सुनता से उन्हें आख्या तिने नहीं रहने, उन्हें आख्या तेनों की पता लगा, उन्हें आख्या रसूल इदा कई नहीं मुकर करता तदे करता अल्लाह की तरफों पता लग चुका वारी वारी मुकर जाना तिने शहीद हो। जदों वेख्या 1 लाख की फौज लैके कैसरे रूम का भाई आया, पिछे 1 लाख कैसर लैके आ रहे, सारे 3000 बंदा सी। मशवरा किया भी हुण की करना चाहिए, कह लगे यार हजूर नूं पिछे तलाब भेजीए या कोई इमदाद भेजनी या कोई दसन, 3000 बंदा 2 लाख ना टकरा सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह खड़े हो गए, उन्हें आख्या मुसलमानों सारी उम्र लभदे रहे भी शहादत नसीब होवे, तुहानूं सामने आई है तो इमदादा मंगते फिरदे जे। ऐसा जज्बा पैदा किया, टकरा गया, ठीक है वो शहीद हो गया। बाद हजरत खालिद बचा के लाए, मगर पता लग गया भी मुसलमान मौत नूं हलाकत नहीं समझदा, ये नहीं समझदा मिट जाना है। जिन्हें मां के पेट चों निकल के एक वड्डी लंबी चौड़ी दुनिया च आ गया ना, इदा ही समझते इतों निकल के तो ज्यादा आरा दुनिया च चले जाना, बिगड़ना कुछ नहीं, सिर्फ एक उसकी तैयारी का सामान होना चाहिए। ये नहीं भी खाली अजाए तो उत्थे फिर जिल्लत का शिकार हो, रसवाई च अजाब पल्ले पै जाए। एक तो बच जा
اور یہ آخری دعا جڑی میں قلم بند بھی کرائی اور پچھلی بڑی تقسیم ہوئی ہن بھی وہ کلا کلا لے لو رمضان شریف چوں پڑھو اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب۔ اللہ اینا ہی سوال ہے بھی جدوں جاواں جان آرام نہ نکلے اور جدوں حساب دا وقت آوے پیشی ہوئے تو معاف کرتا جائے۔ اینی درخواست ہے اور گل کوئی نہیں، دنیا چن دا غم کوئی نہیں، آرام نہ دنیا تو لے جی تے جدوں حساب لی کھڑا کر لوے اسے عفو بس معافی منگتا ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دے لفظ گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا۔ معافی منگنی اتنا چاہیے ہے ہاں اللہ میاں کی تو رضا کا حساب کرنا، میں مننا بھی میرے گناہ لکھاں تو زیادہ، گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا، مگر اے کریم تیرے عفو کا حساب ہے نہ شمار، تیری رحمت کو اندازہ میرے گناہ نہ بے۔ اللہ توفیق دے، رمضان المبارک آ رہا ہونی سمجھدا، معافیاں منگ لو توبہ ہے دی کڈی مہربانی ہے اپنے رسول دے ذریعے دستا اور جے عام وقتاں چ بھلے رہ ہن جے میں آپ آنا بھی میں چڑی لاتی اور بارش برسا رہا پر لو چوڑیاں تے نہیں پردہ کوئی تے پھر اللہ رسول دا گلا نہیں کر سکدا، اپنی جان نو روے تے اپنے آپ تے ماتم کرے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بات تے رہ گئی نامکمل، بہت سارے واقعات ایسے سی صحابہ کرام اور نیک لوگوں کے جڑے بیان نہیں ہو سکے، مگر اگلا جمعہ جڑا بالکل رمضان شریف دے سرے تے اس تو ہنے نو ذرا پینڈنگ کران گے انشاءاللہ، دوسری بات رمضان دے بارے جو ہوگی پھر اگر کوئی واری آئی، کیونکہ لذیذ بود حکایت دراز ترک سچی گل ہے، بہدے نال دا مزیدار پیالہ کوئی نہیں جے مسلمان انہوں پیندا رہے، لمبی ہو گئی گل حوالے رہ گئے بہت، انشاءاللہ پھر کدی موقع آیا اگلا جمعہ اللہ خیر خیریت نہ لے آوے رمضان المبارک دے بالکل نال ہی ہے۔ رمضان شریف دے بارے اے مسائل وغیرہ لی جن میں کئی بار عرض کیتا بعد پوچھا کرو وقت اگے ہو گیا۔ اے خطبات دی سیریز جڑیاں نے رانا صاحب نے آکھیا میرے کو ہے گیاں، انہوں نے قیمت دا بھی اعلان کیتا، قیمت دے ہر شخص اپنا مناسب جس وہ 5 روپے جان دے میرے کو سی ڈی لے سکے جڑے بھی کسی مناسب سمجھ۔ بہرحال جڑے بچے کوشش کر رہے سہیل بھی ہے دوسرے شفیق اللہ انہوں اجر دے، اپنی جگہ دے سارے دین دی خدمت کر رہے ہیں، جتوں جتوں کوئی خرید سکتا خرید لیا کرو تو اگے پہنچاؤ، اے دعوت عام کرو، از نبی امی پیغام دے، بالکل یہ تبلیغ دا درس جڑا نا کہ رسول کریم جڑی امانت تانوں دے گئے پھیلا دو، یہ نور دنیا پھیلنا چاہیے، اینوں بند کر کے نہ رکھو، اللہ یہ توفیق دے۔ اصل حضور دی میراث اور جائیداد یہ جڑے اسی وارث ہیں، دین ہونا چاہیے، چرچا کرو جتھے بھی بہت۔ ایک چھوٹا جا مسئلہ، اگر دانت کے اوپر سٹیل کا کور چڑھا ہوا ہو تو روزہ پر کوئی اثر نہیں کوئی اثر نہیں پڑتا، بالکل یہ کوئی ڈر نہیں، اور نہ مسواک دا ہی پڑتا، مسواک اگر کرے یا برش وغیرہ کرے روزے میں کوئی نہیں توڑے، ایڈا روزہ چھوئی موئی شاید کوئی نہیں، اندر نہیں کچھ بھی جانا چاہیے۔ اور جو نا دند صاف کرو پاوے منجنا نہ کرو، باہر تھک جاؤ اندر نہ جان دو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد علیہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات